دہشت گردی کے حوالے سے یا ٹیررزم کے حوالے سے ہم خاص طور پر 9/11 کے بعد بہت ہی انسیکیور، جب ہم کہتا ہوں میں تو ہماری مراد ہے ہماری جو مسلم کمیونٹیز ہیں وہ انسیکیور محسوس کرتی ہیں۔ جب بھی ٹیررزم کا لفظ آتا ہے تو وہ کئی وجوہات، کئی بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ کسی طرح سے آئرلینڈ کے واقعات سے جوڑا جائے یا وائٹ سپریمیسسٹ کی باتوں سے جوڑا جائے، لیکن سمجھ نہیں آتی ہماری کمیونٹیز کو کہ وہ کس بات سے جوڑیں۔ لیکن اوپر تلے ایسے واقعات ہوتے ہیں مسلم دنیا میں، اور خاص طور پر جب ہم پاکستان کے حوالے سے بات کریں گے، ابھی اسلام آباد میں ایک نوجوان مسٹر ستی کے ساتھ جس طرح کا واقعہ ہوا، جس طرح پولیس نے دہشت گردی کے ساتھ اس کو مارا، اور یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہوتا، کراچی میں واقعہ ہوا، ہزارہ کمیونٹی کا جو واقعہ ہے، اس سے خوفناک واقعہ کیا ہوگا۔ اور پاکستان کے حکمران بھی بار بار کہتے ہیں کہ ہم خود دہشت گردی کا زیادہ شکار ہیں۔ میں آج تھرڈ اوپینین میں بشانی صاحب کے ساتھ بات چیت کروں گا کہ کیا یہ دہشت گردی اسٹیٹ کی سپانسرڈ ہے یا یہ مائنڈ سیٹ کی دہشت گردی ہے۔ میں نے ایک بار کینیڈین کچھ حساس اداروں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا، انہوں نے کہا کہ ہمیں دہشت گردی کا خطرہ رہتا ہے۔ میں نے کہا مجھے تو جو دہشت گردی ہمارے سماج میں، ہماری کمیونٹیوں کے اندر ہے، ہم اپنی بچیوں کو آزادی کے ساتھ زندہ نہیں رہنے دیتے۔ ہمارے گھروں میں ایسے ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ جس میں ہم نے اپنی ہی زندگیاں اپنے گھرانوں میں اجیرن کی ہوئی ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ کو وہ دہشت گردی نظر نہیں آتی، یہ دہشت گردی بم پھوڑنے والی دہشت گردی نہیں ہے، ہمارے مائنڈ سیٹ کی دہشت گردی ہے۔ بشانی صاحب، میں اس سے پہلے کہ اپنے جذبات میں بہتا چلا جاؤں اور آپ ہی کی تھرڈ اوپینین میں آپ ہی کی رائے ہم لینا چاہتے ہیں، میں نے ایک تمہید باندھی، آپ اس کو کیسے آگے لے کر چلیں گے؟ تھینک یو جناب طاہر صاحب، بڑی اچھی تعمید ہے۔ بلکہ دیکھیں، یہی ایشو ہے جو بہت عرصہ تک جو ہے وہ ٹیررزم کی ڈیفینیشن جو ہے کہ کیا چیز دہشت گردی میں آتی ہے اور کیا نہیں آتی، شروع میں اس صدی کے ابتداء میں جو ہے نا 2000 میں سے چل رہی ہے، اور شروع میں اس پہ بہت زیادہ مباحثے ہوئے کہ کون سا ایکٹ ہے، کون سا فعل ہے جو دہشت گردی ہے اور کون سا نہیں ہے، اور آج بھی اس پہ کنٹراورسی ہے۔ اور اسپیسیفکلی جو ہمارے لوگوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، ان کے درمیان اس کی کوئی ڈیفائنڈ اور کوئی مرتب قسم کی کوئی جو ہے نا اس کی تعریف ان کے سامنے نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ بیک گراؤنڈ کا کنفیوژن ہے۔ تو یہ تو ایکیڈیمک قسم کی ڈسکشن ہے جس میں پڑھ کے تو عام لوگوں کو بور کرنے والی بات ہے، اس لیے اس میں نہیں پڑھتا۔ لیکن سمپل زبان میں اس کو دہشت گردی اس چیز کو سمجھتا ہوں جس میں آپ کے کسی ایکٹ کی وجہ سے کسی فرد، کسی گروہ یا کسی گروپ آف پیپل یا پوری پاپولیشن جو ہے وہ خوف و ہراس اور دہشت کا شکار ہو جائے۔ اب یہ اتنی وسیع ڈیفینیشن ہے کہ اس میں بہت سارے ہمارے ایکٹ جو روزمرہ میں ہوتے ہیں، جو ہماری سوسائٹیز میں، اسپیسیفکلی جو پاکستان کی سوسائٹی میں، ان کو آپ ایزیلی دہشت گردی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو ایکٹ ہوئے ہیں ابھی کہ آپ نے مثالیں دی، جیسے ہزارہ کا ہے یا اسلام آباد میں پولیس نے یہ کیا اور کراچی میں پولیس نے کیا، یہ تو انٹرنیشنلی ریکگنائز ایکٹ آف ٹیرر ہیں، جن پہ کہ بائی اینی اسٹینڈرڈ آف جو ڈیفینیشن ہے اس پہ سب کا اتفاق ہے، یعنی اس کے خلاف کوئی آرگیو نہیں کر سکتا کہ یہ ایکٹ آف ٹیرر نہیں ہے۔ اس پہ تو چلیں، ایک بات ہے جو آپ کی وہ تعمید والی اور بیک گراؤنڈ والی بات ہے، وہ بھی بڑی تفصیلی ڈسکشن چاہتی ہے اور اس پہ بھی کرنی چاہیے۔ لیکن یہ جو ہم مان کے چلیں کہ یہ ایک ڈسپیوٹ کے بغیر جو ہے ایک ایکٹ ہے، تو اس کو میں جس نقطہ نظر سے دیکھتا ہوں نا، اس میں مجھے بڑی ایک جو ہے نا وہ بہت ہی الارمنگ قسم کی جو سچویشن نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان میں گزشتہ کئی سالوں سے بار بار جو ہے پاکستان ملیٹری کو مبارکباد دی جا رہی ہے کہ انہوں نے ٹیررزم پہ قابو پا لیا، اور یہ اب ایک کلیشے بن گیا ہے، ایک کمفرٹنگ قسم کا سینٹنس ہے جو بار بار بولا جا رہا ہے۔ اس میں آپ اگر ملیٹری باسز کو بھی دیکھیں تو انہوں نے بھی بڑے جو ہے وہ ریپیٹڈلی اس بات کا اظہار کرتے ہیں بڑے فخر کے ساتھ، غرور کے ساتھ، کہ جی ہم نے جو ہے اس پہ قابو پا لیا دہشت گردی پہ، اور ہمیں بہت ہی زبردست قسم کا جو ہے اس کا تجربہ ہو گیا۔ حکومت بھی مبارک باتیں جو ہے وہ دے رہی ہے۔ چلیں اس پہ ہم بات نہیں کرتے، اگر وہ اس کے مستحق ہیں
بہت ساری جگہوں پہ انہوں نے بڑے ریمارکیبل قسم کے ایکٹ کیے ہیں اگینسٹ ٹیررزم سب کچھ، تو اگر مبارکباد ہو تو ہو، لیکن یہ کہنا کہ ہم نے اس پہ قابو پا لیا از اے جوک، آئی ایم ٹیلنگ یو۔ چونکہ دنیا کے کسی ملک میں آج تک نہیں ہوا کہ ملیٹری ایکشن کے ذریعے دہشت گردی پہ قابو پایا جائے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ ملیٹری ایکشن کے ذریعے آپ اس کو کنٹین کرتے ہیں ایک فار دا اسپیسیفک پیریڈ آف ٹائم، اس کو آپ ڈسٹرب کر دیتے ہیں، اس کے جو ہے وہ جو ڈسمنٹل کر دیتے ہیں اس کے جو کیمپس ہیں یا جو شیلٹرز ہیں، لیکن یہ کہنا کہ ہم نے اس کو ختم کر دیا، یہ پولیٹیکل ول کے بغیر اور پولیٹیکل موبلائزیشن کے بغیر اور پولیٹیکل ڈیسیجن کے بغیر پاسبل نہیں ہے۔ میری ٹیک یہ ہے کہ آج تک پاکستان میں مکمل طور پہ ٹیررزم کو ختم کرنے کا پولیٹیکل ڈیسیجن ہوا ہی نہیں، اینڈ آئی اسٹینڈ ود مائی اسٹیٹمنٹ ود لاٹس آف آرگومنٹ۔ چونکہ مجھے نظر کچھ نہیں ہے، میں نے بہت کھنگال کے دیکھا کہ دیکھیں جب آپ نے کسی ملک میں دہشت گردی کو ختم کرنا ہوتا ہے تو آپ اس کے سورسز میں جاتے ہیں اور آپ یہ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں کہ بھائی یہ کام ہو کیوں رہا ہے، اور اس کے پیچھے جو ریسورسز ہیں آپ ان کو شٹ ڈاؤن کرتے ہیں، جن کو شٹ ڈاؤن کیے بغیر جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ظاہر ہے کہ آپ جو ہے وہ دہشت گردی پہ قابو نہیں پا سکتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ نے دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان میں جس مائنڈ سیٹ کا آپ نے ذکر کیا، جو آپ نے خود 20-30 سالوں کی بے تحاشا انویسٹمنٹ کے بعد، بلکہ میں اس کو بے تحاشا نہیں بلکہ میں اس کو کہوں گا کہ انبیلیویبلی جو ایک انویسٹمنٹ آپ نے کی ہے، ناقابل تصور قسم کی فضول خرچی کی ہے، اس کے باوجود کیا آپ نے کوئی اس میں مٹیریل چینج لائی ہے؟ مثلا آپ نے کیا اپنے نصاب کے اندر وہ چیزیں جو لوگ ریپیٹڈلی ناٹ اونلی ود ان پاکستان بلکہ آؤٹ سائڈ آف پاکستان دنیا بھر کے اسکالر جن کو پوائنٹ آؤٹ کرتے رہے کہ آپ کے ملک میں دہشت گردی کے پیچھے یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ آپ کا جو نصاب ہے، جو اسلام کے نام پہ لٹریچر ہے جگہ جگہ پہ موجود ہے، بلکہ عام جو کلچر میں آپ کا جو لٹریچر موجود ہے، اخبارات ہیں، میگزینز ہیں، افروزے ہیں، ماہنامے میں ہیں، آپ کے دوسرے ذرائع آف کمیونیکیشن ہیں، ان کے اندر یہ جہاد کے نام پہ، مقدس چیزوں کے نام پہ، مقدس جو ہے وہ جدوجہد کے نام پہ، یہ سب کچھ جو ہے یہ ٹیررزم کا ایک بہت بڑا سورس ہے، اور اس کو شٹ ڈاؤن کیے بغیر آپ آگے نہیں جا سکتے۔ آپ مجھے خود ہی بتائیں کہ اس میں کسی تبدیلی آپ نے کسی نصاب میں، کسی کتاب میں، کسی ایٹیچیوڈ میں یا اس میں دیکھی ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ جو گورننگ لاز ہیں جو دہشت گردی کو روک سکتے ہیں یا ختم کر سکتے ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ جو واقعہ ہوا تھا پشاور میں، وہ بچوں پہ جو ہے وہ دہشت گردی ہوئی تھی، اس کے بعد وہ جو 19 ترمیم تھی غالباً آئین کی، جس میں کہ آپ نے ایک شک ڈال دی کہ جی عقیدے کی بنیاد پہ قتل و غارت گری جو ہے اس کو روکا جائے گا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جتنی دہشت گردی ہوئی ہے فرام ڈے ون، اور آج بھی ہو رہی ہے اور فیوچر میں ہوتی رہے گی، وہ عقیدے کی بنیاد پہ ہی ہو رہی ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی کو آپ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں 2-3 خانوں میں، ایک تو ہے آن دی بیسس آف فیتھ، اور جو بیسس آف فیتھ ہے دیٹ از دا موسٹ بروٹل فارم آف ٹیررزم ہے، از ناٹ اونلی اگینسٹ دی مائنارٹیز کہ جی کرسچن کو مار دیا، یا آپ نے جو ہے وہ ہندو کو مار دیا، یا ان کا ٹیمپل گرا دیا، یا آپ نے کسی اور جو ہے وہ مذہب کے نام سے کیا، بلکہ خود اپنے ہم مذہب میں جو شیعہ سنی بریلوی اہل حدیث کو آپ اٹیک کرتے ہیں، ظاہر ہے اس کے پیچھے بھی فیتھ جو ہے، عقیدہ جو ہے وہ ایک فیکٹر ہے۔ تو آپ نے کیا کیا؟ گیو می جسٹ ون ایگزامپل کہ جی ہم نے وہ 19ویں ترمیم میں اس کو ڈالنے کے علاوہ بھی ہم نے یہ کام کیا جس کی وجہ سے یہ رک سکتا ہے۔ تو جب میں اس کے ریسورسز کو دیکھتا ہوں تو مجھے وہ پہلے سے زیادہ جو ہے نا وہ ایکٹیو نظر آتے ہیں کہ اس میں آپ کا وہ تیسرا جو ہے وہ اس کی دہشت گردی کی طرف جیسے ہم لوگ شروع سے پیٹتے رہے کہ اس کے پیچھے آپ کا کلیرک ہے اور کلیرک کی تقاریر ہیں، اور آپ کا جو یہ پورا سسٹم جو آپ نے کیا ہوا ہے، ڈھانچہ بنایا ہوا ہے، اس کو ڈسمنٹل کیے بغیر، کلیرکس کو کنٹرول کیے بغیر، غیر ذمہ دارانہ تقاریر اور یہ نفرت پہ مبنی اس کو روکے بغیر آپ کر نہیں سکتے۔ وہ آپ نے کہاں تک روکا یہ آپ مجھے بتائیں۔ تو اس میں میری ٹیک یہ ہے جناب کہ یہ جو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ٹیررزم کو تھرو ملیٹری مینز
ایلیمینیٹ کر دیا وداؤٹ میکنگ اے پولیٹیکل ڈیسیجن آر پریپیئرنگ اوور سوسائٹی اگینسٹ دا ٹیررزم. یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا جھوٹ ہے، اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، جو کہ نکل کے آیا. یہ جو آپ کے ہزارہ کے جو بیچارے غریب مزدور جو ہیں وہ مارے گئے. اب آپ مجھے خود اس کو، آپ کو تو پتہ ہی ہے، آپ اس پہ پروگرام بھی کر چکے ہیں، لکھ بھی چکے ہیں کہ یہ جو ان کی نیٹی گریٹی ہے کہ جی کتنے مارے گئے، ان کا مذہب کیا ہے، سامنے سیدھی سیدھی بات ہے کہ اہل تشیع ہیں، اور جو موسٹ انفارچونیٹ پسے ہوئے طبقے سے ان کا تعلق ہے. ظاہر ہے کان کنی جو ہے، یہ مائننگ کا جو پیشہ ہے، یہ ظاہر ہے دنیا کا سب سے مشکل ترین کاموں میں سے ایک کام ہے، اور یہ دور دراز سے آ کے وہی شخص کرے گا جس کی زندگی کی بہت زیادہ مصائب اور مشکلات کا شکار ہے. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے جب ان پہ یہ جو ہے وہ تاریخ کا بدترین قسم کا ہورریفک انسپیکیبل قسم کا ایکٹ آف ٹیرر ہے سامنے ہوا، تو اس کا جواب آپ دیکھیں کہ جی اس کے پیچھے انڈیا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ بار بار جب آپ کے ملک میں کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو آپ نے تو اب یہ قسم کھا لی ہے کہ ہم نے جو ہی واقعہ ہوگا تو ایک دم یہ کہہ کہ اس کے پیچھے انڈیا، اپنے آپ کو بحریت ذمہ قرار دیں گے. چلے مان لیتے ہیں اس کے پیچھے انڈیا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کتنے بلین، ہزار بلین ڈالر جو ہے یو آر اسپینڈنگ آن نیشنل سیکیورٹی. ملک کی جو اندرونی سلامتی ہے، انٹرنل افیئرز پہ آپ کے جو منسٹرز ہیں، یہ جو وہ پنجابی میں کیا کہتے ہیں، ڈانٹے نکال رہے ہیں کھا کھا کے، اور وہ اکھاڑے بنائے ہوئے ہیں انہوں نے راول پنڈی میں. تو یہ جو ہے اتنے پیسے لینے کے بعد یہ کرتے کیا ہیں کہ آپ کہتے ہیں یہ بھی انڈیا ہے وہ بھی انڈیا ہے. پاکستان میں نہیں سمجھتا کہ آج تک کوئی ایک بھی قابل ذکر واقعہ ایسا ہوا جس کا تعلق آپ کی سلامتی، آپ کے ڈیفنس اور آپ کی جو انٹرنل جو ہے وہ ریسٹ اور پیس کے ساتھ ہے. تو اس کے پیچھے آپ نے یہ کہہ کے جان چھڑا لیجیے اس میں انڈیا ہے. سو ہو از گوئنگ ٹو ڈو اینی تھنگ اباؤٹ دیٹ اگر یہ انڈیا ہی ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ اگر انڈیا ہے تو پہلی بات ہے آپ ایک دفعہ، دو دفعہ، 10 دفعہ جب یہ واقعہ ہوتا ہے تو پھر اس واقعے کی آپ دستاویزات سمیت، پروف سمیت جو ہے وہ عوام کی عدالت میں آئیں کہ لیں جی یہ ہو رہا ہے. اب میں یہ دیکھ رہا ہوں نا، جیسے زیادہ پیچھے میں نہیں جاتا، آبویسلی وی ہیو بین واچنگ دس سنس 90s. میرے خیال میں 88، 87، 88 سے میں بھی اس کو باقاعدہ ایک ڈائری کی طرح آپ یوں سمجھ لیں کہ میں اس پہ نوٹس بنا رہا ہوں، لکھ رہا ہوں آن ڈیلی بیسس اور پڑھ رہا ہوں. لیکن اگر آپ 90s کے بعد ہی دیکھیں تو آپ دیکھیں یہ جتنے واقعات ہوئے یہ رپیٹ ہوتے ہیں. مثلا یہ ہزارہ کا واقعہ یہ 2000 کے بعد آپ گن کے دیکھ لیں کہ کتنی دفعہ ہوا، اور ہر دفعہ آپ دیکھیں ایکشن ری پلے کیسے ہوتا ہے کہ ہر دفعہ جو ہے یہ جی انڈیا ہے اس کے پیچھے، یہ کہہ کے تو منسٹر صاحب جو ہیں وہ اپنا جو ہے وہ پیچھا چھڑا کے روانہ ہو جاتے ہیں یا ان سے وعدے کیے جاتے ہیں. اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں بہت ہی دلچسپ چیز جو اب آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھی ہوگی. 2013 میں غالباً یہی عمران خان صاحب، یا 11 یا 13 میں جب یہ واقعہ ہوا تھا تو ان کا ٹویٹ جو ہے وہ گردش کر رہا ہے. ایٹ دیٹ پوائنٹ obviously he was not the prime minister. تو انہوں نے کہا ویئر از دا اسٹیٹ تو فیل ہو گئے جی، یہ مظلوم قسم کے ہزارہ مارے گئے. تو یہ ہیں جوکرز، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اصل ایشو ہے وہ وہیں کا وہیں پڑا ہوا ہے. جی بشیر صاحب، آپ نے کہا کہ اصل ایشو وہیں کا وہی ہے، اور انڈیا کے سر پہ تھوپ کے یہ ساری کی ساری اپنی نالائکیاں جو ہیں جسٹیفائی کرتے ہیں. جو دہشت گردی ہندو کمیونٹی کے ساتھ سندھ میں فار دا پاسٹ 72 ایئرز ہو رہی ہے، ایمنسٹی کی اور انٹرنیشنل اداروں کا کہنا ہے کہ 3 بچیاں پر ڈے کے حساب سے ان کے ساتھ ان کو ریپ کیا جاتا ہے. تو کیا وہ جو ہندو بچیاں ہیں، جو 3 بچیاں اور اس سے زیادہ تعداد میں ڈیلی کی بیسس پہ جو ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، یہ بھی کیا انڈیا کر رہا ہے؟ پھر جو سکھ بچیاں کنورٹ وہاں پہ فورسفلی کروائی جاتی ہیں، وہ بھی انڈیا کر رہا ہے. میاں مٹھو جو ایک مین کریکٹر ہے سندھ میں، کیا وہ انڈیا کا ایجنٹ ہے؟ وہ تو پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیاں اور تمام اسٹیبلشمنٹ کے جرنیلوں کی گود میں بیٹھا ہوا ہے. تو پھر یہ جو دہشت گردی ہے، انفیکٹ یہ تو وہی کر رہے ہیں. آج پاکستان کے ایک سیمی منسٹر آدمی نے کہا جی کہ ہم کشمیر کی یکجہتی کے سلسلہ میں آج بھی یقین دلاتے ہیں کہ ہماری
جو فریڈم فائٹ ہے وہ جاری رہے گی، یعنی دہشت گردی جاری رہے گی. تو جو آج کا سوال ہے بشانی صاحب آپ کے لیے، میرے لیے اور سب پاکستانیوں کے لیے، کہ یہ دہشت گردی کا پھر یہ کلچر ہے کہ آپ دوسرے کے ذمہ ڈال دیں. میاں مٹھو اپنا آدمی ہے، وہی کنورٹ کرتا ہے، میاں مٹھو جیسے لوگ کنورٹ کرتے ہیں. تو پھر آفٹر آل یہ کلچر جو ہے یہ کب تک ان کو بچائے گا؟ چلیے انڈیا کو نقصان ہو گیا ان کی وجہ سے یا فائدہ ہو گیا، ہم کچھ نہیں بحث کرتے، ان کو کب تک بچائے گا؟ نہیں، وہ میں کلچر کی بات ہی کر رہا تھا، تو میں نے پہلا پوائنٹ اس کا اٹھایا تھا کہ ان ڈیسیجن آف دی گورنمنٹ اور ان کی جو پالیسی ہے ٹورڈ جو ٹیررزم وہ چینج نہیں ہوئی، چینج نہیں ہوا، اس لیے کہ یہ جو ہے وہ ان کے کلچر کا حصہ بن گیا. تو اس کی ایک وجہ میں نے آپ کو یہ بتائی تھی. اس کی دوسری وجہ جو ہے نا جی، وہ رول آف لا جس کو ہم کہتے ہیں مہذب دنیا میں اور اسلامی دنیا میں قانون کی حکمرانی جو ہے، اس کا جو وہاں پہ یہ ایک بہت بڑا جوک بن گیا ہے. یہ جو 2 واقعات ہوئے ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو اسلام آباد میں نوجوان مارا گیا ہے اور یہ جو گلگت بلتستان کا نوجوان کراچی میں مارا گیا ہے، اس کا بھی میں دیکھ رہا تھا کہ پیچھے ہسٹری دیکھیں نا، تو کوئی کام جو اپنے آپ کو بدلنا چاہتی ہے یا جن کے اندر کوئی غیرت ہوتی ہے کہ مثلا ایز اے لیڈر، میں اگر ایز اے لیڈر مجھے اتنا اس طرح اگر میں جھوٹ بولوں تو دوسری دفعہ اگر مجھ میں ذرا بھر بھی جو غیرت ہے، کوئی آنر ہے اپنی یا سیلف رسپیکٹ ہے، تو آئی ول ریزائن. اب آپ صرف 2000 سے لے کے آگے دیکھتے جائیں، وہ بڑے بڑے جو مشہور قتل ہوئے جس میں وہ نقیب اللہ تھا، آپ کو پتا ہے، یہ پشاور کی سائڈ سے، اور یہ اس طرح کے، وہ تو بہت بڑے بن گئے ہائی پروفائل. لیکن جو چھوٹے چھوٹے ڈیلی بیسس پہ یہ چھوٹے چھوٹے علاقوں سے آنے والے بچے جو ہیں، خواہ وہ یہ قبائلی علاقے پختون جو فارمر قبائلی علاقے ہو گئے اور اب پختونخوا کا حصہ ہیں، گلگت بلتستان کے لوگ ہو گئے، یا آزاد کشمیر کے نوجوانوں کے ساتھ بھی یہ ہو چکا کہ جو قطعی طور پہ سوسائٹی کے موسٹ ڈیپرائیوڈ اور لیس فارچونیٹ اور ایسے لوگ ہیں جن کی اپارچونیٹیز نہ ہونے کے برابر ہیں، چونکہ وہ اپنا علاقہ چھوڑ کے ایک اجنبی شہر میں آتے ہیں جہاں ان کے لیے کوئی وہاں جو ہے وہ ریفرنسز نہیں ہیں، روٹس نہیں ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، اور وہ دن رات کام کرتے ہیں اور اس طرح کی سچویشن میں، اور پولیس ان کو دیکھتے ہی یعنی جب ایک دفعہ آپ نے دیکھ لیا کہ ایک نوجوان پہ پولیس نے گولیاں 10 سے زیادہ چلائی جب پہلی دفعہ، تو آپ مجھے بھی مثال دیں، بتائیں کہ اس کے بعد آپ نے کیا ایکشن لیا. اگر آپ ٹیررزم کو روکنے کے بارے میں ذرا بھی سنجیدہ ہیں تو ظاہر ہے کہ ان پولیس والوں کو قانون کے مطابق اگر سزا ملتی جیسے کہ باقی دہشت گردوں کو ملتی ہے، اور ان کو آپ ٹیررزم کے چارجز پہ سپیڈی ٹرائل میں لے جا کے سزا دیتے، میں نہیں کہتا کہ آپ ان کو پھانسی چڑھاتے کیونکہ میں سزائے موت کے خلاف ہوں، لیکن جو میکسیمم سزا ہے دہشت گردی کے مقدمات میں وہ اگر آپ ان کو دیتے اور نشان عدت بناتے تو ظاہر ہے یہ ریپیٹڈلی جو واقعات ہو رہے ہیں نہ ہوتے. تو یہ جو میں نے پہلے ڈیفینیشن کی تھی نا جناب کہ جو دہشت گردی کی ڈیفینیشن ہمارے ہاں ایکسیپٹ نہیں ہو رہی ہے، اس میں یہ جو ایکٹ ہے پولیس کی طرف سے ہو یا سیکیورٹی فورسز کی طرف سے ہو، کوئی بھی اتھارٹی جو ہے اس کا ڈبل رسپانسبلٹی بن جاتی ہے. ایک عام شہری کسی پہ گولی چلاتا ہے تو وہ جو ہے نا وہ کانسٹیٹیوشن کے اس میں نہیں آتا، تو وہ ایک مجرم ہو گیا، اس کو ٹھیک ہے آپ سزا دیں. لیکن جب آپ کی سیکیورٹی فورسز جنہوں نے کانسٹیٹیوشن نے جن کو مسلح کر کے تو ان کو رسپانسبلٹی دی ہوئی ہے، تو وہ ایک آدمی کو 20 گولیاں مارتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ دنیا کے کس قانون اور آئین میں یہ ہے کہ انلیس کہ آپ کے پاس 100% ثبوت ہو کہ یہ بندہ جو گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے یہ دہشت گرد ہے، ہی از ان ایکشن، یعنی کسی بھی لمحے وہ دہشت گردی کا واقعہ کرنے والا ہے، تو پھر بھی آپ اس کو اگر گولی مارتے ہیں تو آپ گولی ماریں گے، اس کو ٹانگوں پہ ماریں گے یا اس طریقے سے ماریں گے تاکہ اس کو آپ ڈس ایبل کریں یا وہ کام کرنے سے روکیں. یہ کون سے قانون میں لکھا ہوا ہے کہ آپ ایک آدمی کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے 20 گولیاں مارتے ہیں اور اس کے بعد آپ کا بیان آتا ہے جی پولیس والے معطل ہو گئے؟ اور معطل کا مطلب کیا ہے؟ پاکستان کے جو پولیس سسٹم ہے اس کے اندر معطل کا مطلب یہ ہے کہ 2-4 مہینے بعد وہ لوگ واپس جو ہے اسی طرح ہتھیار اٹھا کے اپنے کاموں پہ لگیں گے. تو یہ ڈیفینیٹلی پاکستان میں جو کلچر آف ٹیررزم ہے جی، اس کے پیچھے یہ ایبسنس آف رول آف لا، ٹوٹل
یعنی اگنورینس آف رول آف لا ہے. ٹاپ آپ کی جو رولنگ ایلیٹ ہے اس سے لے کے تو ڈاؤن تک جو ہے وہ کوئی شخص کسی کو پرواہ نہیں ہے کہ یہ ملک جو ہے اس میں قانون کا کیا مسئلہ ہے, لوگوں کے ساتھ کس قدر بے انصافی ہو رہی ہے, کس قدر ظلم اور تشدد ہے, لوگوں کے حقوق کس طرح جو ہے ان پہ ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں, اس لیے کہ وہ خود جو ہے ایک پریویلیج جو ہے وہ سلسلے میں منسلک ہیں اور ان کو اس سے وہ اپنے آپ کو پرولونگ کر رہے ہیں. جس میں آپ دیکھیں حکومتیں ہیں ہماری ابھی اس وقت, جو حکومت جس کے خلاف ایک طرح کی وہاں پہ ایک تحریک چل رہی ہے, وہ کس طرح جھوٹ اور مکاری سے اور چالاکی سے اس طرح کے اعلانات کر رہے ہیں کہ ہمیں آج کا دن کسی طریقے سے گزر جائے. اب یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا, جو ٹیررزم ہے, ٹیررزم کا کلچر ہے, مائنڈ سیٹ کا چینج ہے, آپ کی جو ٹیکسٹ بکس ہیں, آپ کی جو آئیڈیالوجیکل بیسز فاؤنڈیشنز ہیں, ان کو بدلنے کے لیے آپ کو ایک ایسی ویژنری قسم کی لیڈرشپ چاہیے ہوتی ہے, وہ جو کم از کم 10 سال تک تو سوچے, چلیں 20-30 کو چھوڑیں. اب جو لوگ کل تک سوچتے ہیں, مارچ تک اور منتھ آف جنوری تک سوچتے ہیں کہ ہم کیسے بچ جائیں گے مولانا فضل الرحمان سے یا فلاں سے, تو ان لوگوں سے اب کیا توقع رکھ سکتے ہیں. تو یہ دیکھیں بہت ہی ایک میں سمجھتا ہوں کہ مایوس کن بات ہے. اور لوگ کہتے ہیں جی کل ٹھیک ہو جائے گا, پرسوں ٹھیک ہو جائے گا. ان لوگوں کو نہ کوئی تجربہ ہے, نہ علم ہے, اور نہ ان چیزوں کی سمجھ ہے. چونکہ خود بخود اس طرح کی کوئی چیز دنیا کے کسی ملک میں ٹھیک نہیں ہوئی, بلکہ وہ بد سے بدتر ہوتی جاتی ہیں. یہ خود بخود ٹھیک نہیں ہوگا. اس کے ٹھیک کرنے کے لیے جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ کو اس طرح کی رولنگ جو ایلیٹ ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے, تاکہ وہ اس طریقے سے منصوبہ بندی کرے جو کہ وہ ہو نہیں رہی. تو الٹیمیٹلی مجھے لگتا ہے کہ یہ دہشت گردی کا کلچر جو ہے یہ دن بدن بدل رہا ہے اور زیادہ خوفناک شکل اختیار کر رہا ہے. اور اب تو نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ جناب پولیس والوں کا ایک پورا اسکواڈ جو ہے ایک نہتے نوجوان کو اس طریقے سے سڑک پہ جو ہے وہ گولیاں مار دے, اور آپ کا جو وزیر داخلہ ہے اس کے گھر جا کے تو ان سے جھوٹے وعدے کر کے تو چیزیں ٹھنڈی کر دے. تو یہ فراڈ ہو رہا ہے ملک میں, عوام کے ساتھ چیٹنگ ہو رہی ہے, اور ڈیفینیٹلی جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی رد عمل ہوگا کسی نہ کسی وقت, کسی نہ کسی شکل میں. آپ نے کہا اس کا رد عمل ہوگا, وہ تو شاہین صاحب ہو رہا ہے. آپ نے یہ بھی کہا کہ سیکیورٹی فورسز کے دعوے ہیں کہ ہم نے دہشت گردی پہ قابو پا لیا. ان دعووں کی حقیقت جو ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے اور دنیا کو بھی پتہ ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جو دہشت گردی پاکستان کے سیکیورٹی ادارے خود پاکستان کے لوگوں پر مسلط کرتے ہیں, جس طرح معصوم بلوچ بہن بھائیوں کی لاشیں ملتی ہیں, ان کو غائب کر دیا جاتا ہے, ہیلی کاپٹر سے ان کی لاشیں گرائی جاتی ہیں, میس گریوز ہیں, جس طرح مہاجر اس وقت پکڑے جاتے ہیں, جس طرح سندھی بہت سارے لاپتہ ہیں, پشتون تو آپ کے سامنے صورتحال ہے کہ وہ کتنا بڑا پروٹیسٹ کر رہے ہیں فار اے ویری لانگ ٹائم. پشتون تحفظ موومنٹ کے خود 2 MP جو ہیں, علی وزیر ایک پھر ابھی حال ہی میں گرفتار ہیں, کبھی محسن داوڑ کو پکڑ لیتے ہیں, کبھی علی وزیر کو پکڑ لیتے ہیں, خود وہ MP ہیں, ممبر پارلیمنٹ ہے پاکستان میں. تو یہ جو دہشت گردی خود اسٹیٹ کے ادارے پاکستان کی ہی عوام پہ کر رہے ہیں مسلسل, تو اس کے بعد کیا یہ ان کا دعویٰ کہ ہم نے دہشت گردی کو قابو میں پانے کی کوشش کی ہے کوئی معنی رکھتا ہے؟ ناٹ ایٹ آل سر, ناٹ ایٹ آل, کوئی معنی نہیں رکھتا. چونکہ اس میں نے جیسا کہ پہلے عرض کیا کہ جب آپ نے ہر چیز کو ایز اٹ از رکھا ہوا ہے, جس نے کہ آپ کے ملک کو دہشت گردی کا ایک سمجھ لیں کہ سنیک پٹ بنا کے رکھ دیا, کہ وہاں پہ طرح طرح کے زہریلے قسم کے مجاہدین کے نام پہ وہاں پہ جو لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے آپ کے اپنے لوگ مارے, آپ کہتے ہیں 1 لاکھ سے زائد آدمی مارا گیا, اس میں ملٹری مین بھی ہیں, اس میں سویلین بھی ہیں, اور اس میں عادی یہ ہے کہ اسکول میں پڑھتے ہوئے بچے بھی ہیں جو ان ماس, یہ بھی نہیں کہ انڈیویجولی بلکہ آپ وہ اسکول پہ حملہ کر کے ان کو مار دیا گیا. تو اس سے آگے اس کے آگے بھی اگر جا کے تو آپ کوئی فیصلہ کن جو ہے وہ قدم نہیں اٹھاتے اور اسٹیٹ کی پالیسیز چینج نہیں کرتے, اور اپنے اداروں کو آپ ایک دہشت گرد ادارے بنانے کے بجائے ان کو عوام دوست, یعنی آپ یہ دیکھیں نا کہ پاکستان میں پولیس جو ہے وہ دہشت کی علامت ہے. وہ کوئی ایسا ادارہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ اس کا نام لیں تو لوگوں کو خوشی ہو, جیسے ہمیں ہوتی ہے ویسٹ میں کہ ہمیں کہیں کو پرابلم ہو, کچھ ہو تو ہمارے ذہن میں فوراً پولیس آتی ہے. جی
911 کال کریں یا مقامی اسٹیشن پہ چلے جائیں یا کچھ کریں, پروٹیکشن مل کیونکہ جائے گی. پولیس کا مطلب ایک پروٹیکشن ہے رائٹ. کہ آپ ایک جگہ یو کین گو ٹو دیم. تو پاکستان میں یہ آخری چیز ہوتی ہے کہ آدمی کو پولیس کے بارے میں بھی سوچے, چونکہ وہ دہشت کی علامت ہے. اور پولیس سے بڑی دہشت آپ کو پتہ کون ہے وہاں؟ وہ پولیس سے بھی بڑی دہشت ہے. پولیس ان سے بھی ڈرتے ہیں, پاکستان آرمی اور ان کی انٹیلیجنس خفیہ دہشت ادارے. ہوگی تو عادی کوئی نہیں ہے. لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں کہ جب آپ کا ادارہ ہی دہشت کی علامت ہے تو وہ انصاف کا جو ہے تقاضا کیسے پورا کرے گا؟ اور یہ جو واقعات ہو رہے ہیں, تو اس لیے جناب رول آف لا نہیں ہے. اور جب رول آف لا نہیں ہوگا تو پھر کسی ایک کو آپ نامینیٹ کریں, خواہ وہ پولیس ہو, ملٹری ہو, آپ کی کوئی نیشنل سیکیورٹی ایجنسیز ہوں. ظاہر ہے جب رول آف لا جو ہے اس کا اس قدر فیلئر ہے کہ ہر آدمی کا اپنا قانون ہے, اور جو طاقتور ہے اس کا کوئی نہ قانون ہے نہ اس کو کوئی روکنے والا ہے, تو پھر ظاہر ہے ان کی مرضی, وہ کسی کو اٹھائیں, کسی کو غائب کریں, کسی کو سڑک پہ گولیاں مار دیں. اسی لیے تو میں کہتا ہوں جناب کہ عقیدے کی بنیاد پہ دہشت گردی, جس میں ملا, کلیرک اور یہ لوگ سرگرم ہیں اور سر عام سرگرم ہیں. اس کے بعد رول آف لا کا ایبسنس کہ جی میں بڑا ہوں, میں سیکیورٹی ایجنسی کا چیئرمین ہوں, اس ملٹری یا پیرا ملٹری یا اس کا جو ہے وہ چیف ہوں, اس لیے مجھ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا. تو پھر ظاہر ہے کہ جس کو جو مرضی کرتا پھرے, اسی کو کہتے ہیں جنگل کا قانون, جس میں کوئی انڈے دے, بچے دے, جو مرضی کرے. بشائر صاحب, یہ ایسی گفتگو ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے, مگر یہ جتنی بھی ہو اتنی ہی اہم ہے, اس لیے کہ ہمیں اس مائنڈ سیٹ کو ایڈریس کرنا ہے. آخر میں آج کے تھرڈ اوپینین میں جو کہ میں جانتا ہوں, میں جو سوال کرنے جا رہا ہوں اس کا جواب آپ کے پاس کیا ہے, کوئی امید ہے کہ اس مائنڈ سیٹ میں تبدیلی ہو؟ مجھے تو نہیں نظر آتی, اگر آپ کو نظر آتی ہے تو ضرور بتائیے. نہیں, وہ میں نے عرض کیا نا سر کہ وہ مائنڈ سیٹ تبھی چینج ہوگا جب اس کی جو فاؤنڈیشنز ہیں نا, جس بنیاد پہ آپ مائنڈ سیٹ کریٹ کر رہے ہیں, وہ چینج ہوگا. تو وہ چینج کرنے کا ان کا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے, بلکہ وہ جو ٹیکٹسز استعمال کرتے ہیں نا جی. اب دیکھیں وزیر داخلہ جو ہے وہ جا کے تو کسی کے گھر میں ان ایک آدمی سے تعزیت, آپ کتنوں کے گھر میں جا کے ان لوگوں سے تعزیت کریں گے؟ یعنی یہ دیکھیں نا پالیسی فلاح اور وہی پرانے جو مینیپولیٹنگ قسم کے ٹیکٹسز ہیں وہ یوز کرتے ہیں. اس کے بجائے وزیر داخلہ کو چاہیے تھا کہ وہ ایک کلیئر کٹ سٹیٹمنٹ لے کے سامنے آتا کہ یہ ایک باربیرک ایکٹ ہوا ہے اور میں یہ قدم اٹھا رہا ہوں اس کو آئندہ ہونے سے روکنے کے لیے, یا ان لوگوں کو یہ سزا دی جا رہی ہے تاکہ یہ نشان عبرت بنے. اس طرف ایک لفظ کسی نے نہیں کہا, کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ, کوئی تھنکنگ, کوئی برین سٹارمنگ, کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ آئندہ اخبارات 8-10 دن پڑھ کے دیکھتے رہیں, کسی بھی ایڈیٹوریل پیج پہ کوئی اداریہ, کوئی کالم, کچھ بھی نہیں ہوگا. وہی پالیٹکس کھیل رہے ہیں. تو ایسے حالات میں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی تبدیلی آئے گی, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی جو ہے بہت ہی وشفل قسم کی تھنکنگ ہے اور اس کے کوئی آثار نہیں. بہت شکریہ بشانی صاحب اس بہت اہم تجزیے کا. اور آج کے تھرڈ اوپینین شو میں حمید بشانی صاحب نے جو باتیں کی وہ واقعی بڑی اہم ہیں. مجھے اعجاز قمر راجہ صاحب کا ایک شعر یاد آ رہا ہے جس پر میں آج کے شو کو اختتام پذیر کروں گا. لوگ جو چاہیں انہیں کہنے دیا جانے لگا ہے, مسئلہ لیکن وہیں رہنے دیا جانے لگا ہے. ویورز, آج کا تھرڈ اوپینین بیرسٹر حمید بشانی کے ساتھ اور میری میڈیشن کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ. ٹیگ ٹی وی کو آپ دیکھتے رہیے, اس کے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے, اور ہمیں آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں 24/7. ہمارے یوٹیوب کے چینل پہ ڈونیٹ کا بھی بٹن ہے, اور ہماری ویب سائٹ tagtv.info پر بھی ڈونیٹ کا بٹن ہے. اس میں آپ جا کے ہم اپنے کریڈٹ کارڈ کے ذریعے یا پے پال کے ذریعے واٹ ایور یو لائک ٹو کنٹریبیوٹ ٹو ٹیگ ٹی وی ان آرڈر ٹو گرو آر ٹروتھفل نریٹو فار ہیومن رائٹس, اور جو سچی بات ہے اس تک پہنچنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور ہمارا ساتھ دیتے رہیے. آج کا تھرڈ اوپینین حمید بشانی صاحب کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.